السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتوں کے لیے عزیز طلباء، کل ہم نے نماز جنازہ کی دعائیں اور زیارات قبور کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور اس سے متعلقہ عملی کتاب میں آپ کو 2 مختصر سوالات جوابات دیے گئے تھے۔ امید ہے آپ نے وہ سوالات جوابات اچھے انداز میں یاد کر لیے ہوں گے، اور نماز جنازہ کی جو 3 دعائیں پڑھی تھیں بالغ مرد عورت کے لیے اور نابالغ بچے کے لیے، نابالغ بچی کے لیے جو ہم نے دعا پڑھی تھی، یہ دعائیں بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لی ہوں گی۔ عزیز طلباء، ان دعاؤں کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص مر جاتا ہے اس کا زندوں پر یہ آخری حق ہوتا ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، یعنی اس کو غسل دینا، اس کو کفن دینا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور اس کے بعد اس کو دفن کر دینا، یہ آخری حق ہے۔ تو اس لیے ان دعاؤں کو، غسل کا، کفن کا، دفنانے کا ہمیں مسنون طریقہ معلوم ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے آخری اس مسلمان کو آخری حق ہم ادا کر سکیں۔ اس میں بہت سارے لوگ غفلت کرتے ہیں اور دعاؤں کو نہیں سیکھتے، غسل دینے کا طریقہ نہیں سیکھتے، کفن پہنانے کا طریقہ نہیں سیکھتے، اور سنت طریقے کے مطابق دفن کرنا ان کو نہیں آتا۔ تو اس لیے عزیز طلباء، اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی ایصال ثواب کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پہلے آپ اس لفظ کو سمجھیں، ایصال ثواب کیا ہے؟ ایصال کا معنی ہے پہنچانا یا پہنچنا، اور ثواب سے مراد ثواب ہے، یعنی ثواب پہنچانا، فوت شدہ لوگوں کو ثواب پہنچانا۔ تو یہ ایصال ثواب، یعنی جو لوگ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، اگر ہم ان کے لیے کچھ پڑھ کر ان کو بخشتے ہیں یا ان کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو آیا یہ ان تک پہنچتا ہے اس کا ثواب؟ جی بالکل، حدیث مبارکہ میں بھی اس کی وضاحت آئی ہے کہ یہ ایصال ثواب پہنچتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کس انداز میں ہمیں ایصال ثواب کرنا چاہیے؟ اگر ہم کوئی مالی جو ہے وہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ یا ہم بدنی کوئی عمل کر رہے ہیں فوت شدگان کی طرف سے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ یہ آپ کتاب کے اندر ابھی پڑھیں گے۔ اس کے لیے ہم کتاب کھولیں گے۔ ایصال ثواب، جتنا ہو سکے قرآن پاک پڑھ کر میت کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے میت کو ثواب پہنچایا جائے۔ مثلا سورۃ الفاتحہ، اچھا پورا قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، اچھی بات ہے، حافظ ہے وہ پورا قرآن پاک پڑھے اور اس کی تلاوت کے بعد اپنے فوت شدگان کو اس کا ثواب پہنچائیں۔ یا پھر سورۃ الفاتحہ، سورہ یاسین، سورۃ الملک، سورۃ التکاثر یا سورۃ اخلاص 11 بار، 7 بار، یا جتنا آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ کر دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب صاحب قبر کو پہنچا دیں، اے اللہ اس کا ثواب صاحب قبر کو پہنچا دیں۔ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وألهاكم التكاثر ثم قال إني جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له إلى الله۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قبرستان میں جائے اور سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص اور سورۃ التکاثر کی تلاوت کرے، پھر کہے کہ اے اللہ میں نے آپ کے کلام کا جو حصہ تلاوت کیا ہے اس کا ثواب میں قبرستان کے مسلمان مردوں اور عورتوں کو دیتا ہوں، تو وہ قبرستان والے اللہ کے ہاں اس کے شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ یہ ایصال ثواب قرآن کے ذریعے سے جو کیا جاتا ہے اس کا یہ طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء، مالی اور بدنی عبادت کے ذریعے ایصال ثواب۔
مالی اور بدنی دونوں قسم کی نفلی عبادات کا ثواب دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ مثلا کسی کے ایصال ثواب کے لیے عمرہ یا طواف کرنا یہ بدنی عبادت ہے، نفلی نماز پڑھنا یا کسی کے ایصال ثواب کے لیے فقراء مساکین کو وقت اور دن کے تعین کے بغیر صدقہ و خیرات دینا یا کھانا کھلانا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں عزیز طلباء کہ مالی ثواب کے طور پر ایصال ثواب کے لیے فقراء مساکین کو وقت اور دن کی تعین کے بغیر، نہ وقت متعین کیا جائے گا کہ فلاں وقت میں ان کو کھانا کھلائیں گے، نہ ہی دن متعین کیا جائے گا، بس کسی بھی دن میں کسی بھی وقت میں کھانے کا کچھ انتظام کر لیا جائے اور غرباء کو کھلایا جائے۔ عزیز رشتہ دار، اس میں صرف وہ آئیں گے جو غریب ہیں۔ ایک عبادت کا ثواب ایک سے زیادہ میت کو بخشا تو کیا ہے، اگر کسی عبادت کا ثواب کئی اشخاص کو مشترکہ طور پر بخشا، مثلا 1 روپیہ صدقہ کیا اور اس کا ثواب 10 مردوں کو بخش دیا، تو ہر میت کو پورے 1 روپے کا ثواب ملے گا یا 1 ہی روپے کا ثواب سب مردوں کو تھوڑا تھوڑا تقسیم ہوگا؟ اس کی قرآن و سنت میں تو کوئی صراحت نہیں ملتی، احتمال دونوں ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ اس کا فیصلہ اللہ ہی پر چھوڑ دیا جائے، اس کا فیصلہ اللہ ہی پر چھوڑ دیا جائے۔ عزیز طلباء، یہ ہمارا آج کا عنوان مکمل ہوا۔ عملی کتاب میں ہم آپ کا ایک کام رہ گیا ہے، وہ دیکھ لیں۔ آپ نے یہ کام کرنا ہے، میت کو ثواب پہنچانے کا کیا طریقہ ہے، مختصر تحریر کریں۔ یہاں آپ نے ایصال ثواب کا مختصر طریقہ لکھنا ہے جو آپ نے کتاب کے اندر پڑھا ہے، اور اس کو اچھے انداز میں یاد کر لینا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔